سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق پہلوانوں کے گزشتہ 2 سال کے جوڑ توڑ طے شدہ تھے۔ داؤ پیچ ضرور دکھائے گئے مگر وہ سب بھی نمائشی تھے۔ بوڑھے شیر اور ازدے کا جوڑ ملک کے لیے فیصلہ کن بھی ہوگا اور بوڑھے شیر کی آسان تر زندگی کے لیے ایک مشکل ترین چیلنج بھی۔ بلوچستان میں دہشت گردی کا عفریت اب زدہ بن چکا ہے۔ ریاست مقتدرہ، پنجاب اور عوام سب بڑی محفلوں میں اس ازدے سے نمٹنے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ عام طور پر اس ازدے سے نمٹنے کے لیے 3 راستے اختیار کرنے کی تجاویز دی جاتی ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ ازدے کا وحید علاج طاقت کا استعمال ہے۔ اس کے پھیلے ہوئے فن کو طاقت سے کچلنے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ دوسرا راستہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ازدے کے پیدا ہونے کی وجوہات معرومیاں ہیں جن کا حل سیاسی یا طاقت کے استعمال سے ازدے کی طاقت روز بروز بڑھ رہی ہے۔ سیاست بروئے کار لائی جائے تو ازدے کا فن خود بخود سکڑ جائے گا اور وہ دوبارہ پہاڑوں میں جا چھپے گا۔ تیسرا راستہ یہ ہے کہ ریاست اس مسئلے کے 2 شاخہ حل کے ذریعے نپٹائے۔ ایک طرف ازدے کی دہشت گردی سے لڑا جائے تو دوسری طرف جو لوگ دہشت گردی میں ملوث نہیں، سیاسی محرومیوں کا شکار ہیں، انہیں سیاست میں موقع فراہم کیا جائے اور ازدے سے الگ نمٹا جائے۔ بظاہر بوڑھا شیر اور چھوٹا شیر دونوں اس مسئلے میں طاقت کے استعمال کی بجائے سیاست کو بروئے کار لانا بہتر سمجھتے ہیں۔ اس لیے بوڑھے شیر نے نیشنل پارٹی کے سربراہ اور سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر مالک سے بھرپور سیاسی پروٹوکول کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ بوڑھے شیر کے ساتھی سمجھتے ہیں کہ بوڑھے شیر نے اختر مینگل اور ڈاکٹر مالک کو وزیر اعلیٰ بنا کر اس مسئلے کا سیاسی حل نکالنے کی کوشش کی تھی، مگر دونوں مرتبہ ان کی حکومت ختم کر دی گئی اور یوں معاملات بگڑ گئے۔ بوڑھے شیر کا تجربہ بجا، وہ مودی اور جنوبی ایشیا کے ہر لیڈر سے تجربے سے سینئر سہی، مگر اس دفعہ چیلنج بہت بڑا ہے۔ اس سے لڑنے والی ٹیم نہ ہم خیال ہے اور نہ اس میں اتفاق ہے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی، سابق نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ، سابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور بلوچستان کی صوبائی کابینہ کے اکثر اراکین سمجھتے ہیں کہ ازدے کا اب ایک ہی علاج ہے اور وہ ہے کھلی جنگ۔ ان کے باقول دہشت گردوں سے مذاکرات کا کیا مطلب، اور پھر ان کا مطالبہ تو پاکستان کو توڑنا اور بلوچستان کو آزاد کرانا ہے۔ پنجابی اور پٹھان مزدوروں کو چن چن کر مارنے والوں سے مذاکرات نہیں، صرف اور صرف جنگ ہونی چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ ریاست کے طاقتور اداروں میں ابھی تک اوپر دیے گئے تینوں آپشن پر غور ہو رہا ہے۔ شاید اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا اور بوڑھے شیر کا ازدے کے جنگل میں اترنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کبھی اس مسئلے پر سیاست کی تھوڑی بہت گنجائش موجود ہے۔ اب اہم سوال کی طرف آتے ہیں، کیا بوڑھا شیر آگ برساتے ازدے کو بے اثر کر سکے گا؟ ینگ ترکوں کی اکثر تعداد ازدے سے لڑنے پر یقین رکھتی ہے۔ آدھی ریاست بھی اس پر تلی ہوئی ہے۔ بلوچستان کے مقتدرہ بھی اسی سوچ پر یقین رکھتے ہیں کہ بوڑھا شیر ان سب اتحادیوں سے الگ ہو کر امن اور سیاست کو پرچم بلند کر سکے گا۔ مشکل لگتا ہے 2013 اور 2025 میں بہت فرق ہے۔ ازدہ اور اس کا فلسفہ مضبوط اور مزید توانا ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر مالک اور اختر مینگن ازدے کے سامنے اس قدر بے بس ہیں کہ وہ پنجابیوں اور پشتونوں کے مارے جانے کی مذمت تک نہیں کر سکتے۔ زمین ان امن پرستوں اور سیاستکاروں کے نیچے سے سرک چکی ہے۔ اب یا تو ازدہ ہے یا پھر اس کا سر توڑ سکنے والی ظلمانہ قوت۔ اقتدار کی راہداریوں سے یہ خبر ملتی رہی ہے کہ چھوٹا شیر ہر بار وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کو یہی کہتا ہے کہ بلوچستان میں مسئلے کے حل کا کوئی سیاسی راستہ تلاش کیا جائے۔ جواباً وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ کس بات پر مذاکرات کریں، وہ تو آزادی مانگتے ہیں یا طاقت اور دہشت گردی کے زور پر آزادی چھیننا چاہتے ہیں۔ پنجاب کی رائے عامہ شروع میں بلوچستان کے سیاسی حل کو واحد طریقہ سمجھتی تھی۔ بلوچستان کی محرومی اور سیاسی عدم تحفظ پر بھی بلوچ کو عمومی حمایت حاصل تھی، مگر جب بلوچستان سے پنجابیوں کی لاشیں آنا شروع ہوئیں تو رد عمل وہی ہو گیا جو MQM کی اس طرح کی کارروائیوں پر ہوتا تھا۔ اب اکثریتی رائے یہ ہے کہ ازدے کا حل نہ کرنا کمزوری ہے کہ ازدہ ریاست سے مضبوط تر ہو گیا ہے۔ دوسری طرف یہ خوف بھی موجود ہے کہ کشت و خون سے کہیں بلوچستان بھی نیا بنگلہ دیش نہ بن جائے۔ اس وقت بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ہے۔ زرداری صاحب بیمار ہیں، اس لیے انہوں نے تو بلوچستان کے مسئلے کے حل کے لیے کوئی نیا راستہ تجویز نہیں کیا، لیکن چیئرمین بلاول بھٹو کی تقریر سے یہ سمجھ آتی ہے
کہ وہ اس مسئلے کو پہلے سیاسی طور پر حل کرنے کے حامی ہیں، گویا مرکز میں بیٹھی دونوں جماعتیں سیاسی حل پر یقین رکھتی ہیں۔ پی ٹی آئی آج کل چونکہ ہر بات مقتدر اور حکومت کے خلاف کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس لیے وہ بلوچستان میں آپریشن کی مخالف ہے، لیکن ماضی میں وہ مقتدرہ باپ پارٹی اور دہشت گردوں کے خلاف لڑنے کی پالیسی پر ہی کاربند رہی ہے۔ کچھ بھی ہو، بوڑھا شیر سوائے تحریک انصاف کے جھگڑنے کے ہر تنازع سے بچتا رہا، آنکھیں موندے رکھیں یا سوتے سوتے ایک کھلی آنکھ سے حالات دیکھتا رہا ہے۔ بلوچستان کا مسئلہ وہ پہلا مشکل قدم ہے اور بلوچستان حکومت سے تو لازمی جھگڑا ہوگا۔ وہ ڈاکٹر مالک سے نواز شریف کی ملاقات پر تالیاں نہیں بجائیں گے، وہ مقتدرہ کے کان بھریں گے اور اپنی صفیں درست کر کے بوڑھے شیر کی کوششوں کو پیچھے سے ناکام بنائیں گے۔ دہشت گردی کا اسدہ بھی آسانی سے قابو میں نہیں آئے گا، وہ پہلے ہی آئے روز کارروائیاں کر رہا ہے اور کچھ بڑا کر سکتا ہے۔ اسدے کو امن نہیں، لڑائی سوٹ کرتی ہے اور اس کا کام سیاست نہیں انتشار سے بنے گا۔ بوڑھا شیر واقعی امتحان میں پڑ گیا ہے۔